شان اولیاء، عظمت اولیاء اللہ کے سلسلے میں برخوردار مولانا محمد ریاض نعیمی اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے اس جامع مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ناچیز بھی حاضر ہوا، آپ حضرات بھی تشریف فرما ہوئے، کثیر تعداد میں علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے من جانب اللہ سعادت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم بیٹھ کر ان رجال کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے تذکرے کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں، جس محفل میں صالحین اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان لوگوں پر، مجلس والوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم سب کے لیے یہ لمحات مبارک ہیں۔ ہم بیٹھ کر ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے یاد کرنے سے، جن کے ذکر کرنے سے ہم پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اور یقیناً یہ ان کے ساتھ محبت کی علامت بھی ہے۔ جو جن سے محبت کرتا ہے انہی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ محب ہمیشہ اپنے محبوب کے گیت گاتا ہے، اور یقیناً ہماری محبت ہے اللہ والوں سے۔ ہم محب ہیں اولیاء اللہ کے، تو ان کا تذکرہ کرنے سے نزول رحمت کے ساتھ و ساتھ اللہ کی رضامندی بھی ہمیں نصیب ہوگی، حاصل ہوگی۔ انہی اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اور ہم صبح شام نماز جب پڑھتے ہیں ان اولیاء اللہ کی تعلیمات اور نقش قدم پر چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، نقش قدم جو آپ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے، انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلا۔ وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کی طرف سے انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ والے ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ ہم صبح و شام نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام کن لوگوں پر ہے؟ قرآن نے فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالح ہیں۔ اولیاء اللہ کا جو مقام ہے کہ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان سے جو جڑ گیا ہے، ان سے جنہوں نے دوستی رکھی وہ کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن شریف کی ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔
کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا دشمن ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن الا المتقین، سوائے نیکوکاروں کے، صالحین کے، اولیاء اللہ کے، پرہیزگاروں کے، جنہوں نے دنیا میں ان سے دوستی رکھی تھی کہ وہ وفادار دوست ہیں، محشر کے میدان میں بھی اپنی دوستی نبھائیں گے، وہاں تیری شفاعت کریں گے۔ الا المتقین، سوائے نیکوکاروں کے، پرہیزگاروں کے، اللہ والوں کے، ان سے جنہوں نے دوستی رکھی دنیا میں، وہ میدان محشر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑے۔ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ ان کی سفارش قبول فرما کر تمہیں بخش دے گا اور اپنے ساتھ یہ تمہیں رکھیں گا۔ المرء مع من احب، حدیث میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ، من احب اولیاء الرحمن کان معهم فی الجنان ومن احب حزب الشیطان کان معهم فی النیران۔ جو اللہ والوں سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا جنت میں، اور جو حزب شیطان سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا جہنم میں۔ تو جنہوں نے اللہ والوں سے محبت کی، اب دیکھیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت بحمدہ تعالیٰ کسی نہ کسی کامل کے ساتھ ان کی نسبت ہے، کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو نا بابا، الحمدللہ کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کسی کامل کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور ویسے بھی من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، صوفیاء کرام فرماتے ہیں بھئی جن کا کوئی بھی پیر و مرشد نہ ہو تو ان کا پیر و مرشد کون ہے؟ شیطان۔ لیکن الحمدللہ ہم سب پیروں والے ہیں، نسبتوں والے ہیں۔ اس نسبت کو جنہوں نے مضبوطی سے تھاما وہ کامیاب ہو گئے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، المرء مع من احب، انسان جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں قرآن شریف میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک جماعت تھی اصحاب کہف، ان کی صحبت میں ایک کتا چل پڑا، تو رب العالمین نے قرآن شریف میں اس کتے کا بھی تذکرہ کیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ وہ کتا جو ہے اللہ والوں کی صحبت اور دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کی، تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جب ان کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگی تو یقیناً وہ اپنے منزل مقصد تک ضرور پہنچے گا۔ بغیر نسبت اور بغیر وابستگی کے انسان جو ہے منزل مقصد کبھی بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، قرب خدا ان کو اتنا نصیب ہے، جو ان کی دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے ان کو بھی وہ خدا تک پہنچا دیتا ہے، دربار مصطفیٰ تک وہ پہنچا دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی شریف کے اندر اولیاء اللہ کی نسبت، صحبت اور واسطے اور وسیلے کا مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مور مسکین ہوش داشت، ایک مرتبہ ایک چیونٹی کو خیال آیا میں بھی جاؤں بیت اللہ کا طواف کر کے آؤں۔ چیونٹی ماکوڑی نے کسی میں جاؤں گا اساں ادھی بلوچی آئیے کچھ نہیں موری اساں نے موری
چونٹی کو خیال آیا میں بھی جاؤں، حاجی جا رہے ہیں بیت اللہ کا، جا کر طواف کر لیا۔ پھر اس کو خیال آیا، ہوش داشت خیال آیا کہ وہاں تو ارد گرد بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صوفی اللہ بخش جیسے پہلوان طواف کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے پاؤں کے نیچے دب کر ریزہ ہو جائے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ میں کوئی واسطہ اور وسیلہ تلاش کروں۔ پھر واسطہ اور وسیلہ انہوں نے کیا تلاش کیا؟ خیال آیا بیت اللہ کے ارد گرد کبوتر بھی تو گھومتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ چیونٹی جا کر ایک کبوتر کے پاؤں کا واسطہ وسیلہ لے کر وہاں جو ہے چھپ گئے۔ اب کبوتر گھوم رہا ہے، ارد گرد طواف ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو چیونٹی کا بھی طواف ہو رہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر سمجھایا، اگر یہ ڈائریکٹ جاتی تو بچتی یا مر جاتی؟ مر جاتی۔ ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ڈائریکٹ اگر جاتی تو کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر دب جاتی۔ انہوں نے منزل پانے کے لیے واسطہ اور وسیلہ کس کو بنایا؟ کبوتر کے پاؤں کو اپنا واسطہ اور وسیلہ بنایا، منزل مقصد انہوں نے حاصل کیا۔ تو بلا تشبیہ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے خدا والوں کی دامن کو تھامو، ان سے محبت کرو، جنہوں نے ان کی دامن کی وابستگی اختیار کی تو وہ اپنے منزل تک پہنچے۔ اور جو کہتا ہے میں ڈائریکٹ جا کر رب سے ملوں پہنچوں، وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ ولا الہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو الحمدللہ اولیاء اللہ کی محبت اور جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی مرد کلندر کے پاس آپ مجلس میں بیٹھے تو 100 سال آپ اللہ کی عبادت کرو بڑی تقوی کے ساتھ بے ریا ہو کر، پھر بھی اولیاء اللہ کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحبت اولیاء اللہ والوں کی صحبت، ایک زمانے کی صحبت، ایک لمحے کے لیے محبت، ان کی 100 سال عبادت بے ریا سے جو ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اسی لیے ان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا یہ وہ مبارک صحبت ہے، ہر وقت جب ان کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تار ان کی جڑی ہوئی ہے رب کے ساتھ، ہر لمحے اللہ کی رحمت ان پر جو ہے برستی رہتی ہے، خواہ ولی حیات ہو یا اپنے مزار کے اندر آرام فرما، ہر لمحہ ان پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جب دامن سے وابستگی ہوگی تو رحمت کے کچھ چھینٹے تم پر بھی آ کر پڑے تو تیری بھی جو ہے وہ مغفرت ہو جائے تیری۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، جب جس ولی کی مزار سے گزرو حاضری ضرور دیا کرو۔ کیوں؟ اسی لیے اس ولی پر اللہ کی رحمت برسنی ہوتی ہے، تو تم وہاں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے 2-4 چیزیں تم پر بھی پڑ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ مظہر اللہ صاحب تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، ان کے پیر و مرشد شاہ مظہر اللہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے کوئی بھی ولی جس مجلس میں اپنی حیات میں جس جگہ بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگائے، اللہ کا ذکر کرے، تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا، پھر اس جگہ سے چلے گئے رہتی دنیا تک، اس جگہ پر جو ولی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، اس جگہ پر اللہ کی رحمت برستی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ صاحب تفسیر مظہری، تبھی تو ایک مرتبہ
آپ نے خود اندازہ لگا کہ اولیاء اللہ کے مجلس میں آپ میں جاتا ہے تو دل کو چین اور سکون ملتا ہے نا. بے شک بے شک. حضرت خواجہ محبوب الہی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر جب ان سے ملنے کے لیے دلی سے نکلے تو جو ٹائم دیا تھا بھی فلاں وقت ہم پہنچیں گے تو پیر کامل اپنے مرید کے استقبال کے لیے باہر نکلا، لیکن جو وقت دیا گیا اس وقت وہ نہ پہنچا. 2-4 گھنٹے کے بعد یا آدھے دن کے بعد پہنچے. پوچھا گیا بھئی آپ نے تاخیر؟ اور میں حضرت وہ ایک تھکے ہوئے تھے، ایک درخت سایہ دار تھا، اس کے نیچے ہم نے کہا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، اسی لیے آنے لگا تھا. تو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کیا فرمانے لگے کہ اس جگہ آپ کو آرام آیا؟ جی حضرت آرام آیا، میٹھی نیند آئی، بہت ہی پیاری نیند آئی، تھکاوٹ میری ختم. فرمایا جس درخت کے نیچے آپ کو آرام نصیب ہوا وہ ضرور کسی ولی کی بیٹھک ہوگی. اس جگہ کوئی مرد کلندر بیٹھا ہوگا، اسی لیے آپ کو وہاں سکون والی نیند آئی کہ وہاں اللہ کی رحمت برس رہی تھی، آپ کو خواب نیند جو ہے وہ بھرپور نیند آئی. میرا اپنا مشاہدہ جب میں سرم شریف گیا، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی مزار پر انوار پر جب ہماری حاضری ہوئی نواز شریف کے دور میں، سرکاری جو وفد جاتے ہیں میں بھی اس میں تھا. ویسے آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ویزا ملتا ہے تو لوگ جو سرم شریف اجمیر شریف جاتے ہیں کتنی سختیاں ہوتی ہیں، ان کو ریل گاڑی میں بند کرتے ہیں، وہ کھڑکی سب کھلی رہتی ہے، اس سے دیکھتے رہتے ہیں، باقی کہیں اترنا نہیں ہے. جس طرح قیدیوں کو جو لے جاتے ہیں اس طرح جو ہے انداز ملکوں کا آپس میں انڈیا اور پاکستان بارہ. جب ہماری حاضری ہوئی اور خصوصی طور پر بڑا کرم ہے امام ربانی کا، سردی کی راتیں تھیں، دلی سے ہم نکلے سرم شریف کافی فاصلہ ہے. میرے ساتھ حضرت پیر عتیق الرحمن مجددی رحمہ اللہ، رحمگری شریف فیض پوری، آزاد کشمیر وہ بھی تھے، اور بھی کچھ علماء تھے. جب حاضری ہوئی حضرت کی دربار پر، ہمیں بھی ایک مخصوص کمرہ دیا گیا، جو سجادہ نشین تھے ان کی طرف سے کمرہ ملا. میرے خیال میں 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم، صرف اتنا ہمیں آرام کا موقع ملا. لیکن بخدا میں کہتا ہوں کہ آج بھی وہ لمحات ہمیں یاد ہے کہ 15-20 منٹ جو ہے ہمیں آرام میں نصیب ہوا. زندگی میں ایسا پرسکون جو ہے کبھی میں نے نیند نہیں. کیوں؟ وہ آستانہ تھا امام ربانی. محسوس یوں ہو رہا تھا 20 منٹ ہم نے آرام کیا جیسا کہ 20 دن ہمارا آرام. سبحان اللہ. اللہ والوں جہاں بیٹھتے ہیں ان کا فیض اس طرح عام ہوتا ہے ظاہری زندگی میں، لیکن وفات کے بعد اور ان کے فیض کا تسلسل 2 گنا زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. کہ اولیاء اللہ کا جو تصرف برزخی زندگی کا جو ہے ان کی ظاہری زندگی سے 1000 حصہ زیادہ ہے. یاد رکھیں قبلہ والد گرامی حضرت مفتی اعظم سندھ حضرت مفتی محمد عبداللہ نعیمی شہید رحمہ اللہ، کسی نے پوچھا حضرت سے، اس زمانے میں حضرت کا ایک معتقد تھا، فوج کا تھا، کرنل تھا، میجر تھا، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آتا تھا. انہوں نے ایک سوال کیا، سوال بھی ذرا پیچیدہ تھا، فوجی دماغ ماشاءاللہ کا سوال بھی تو ایسا ہی تگڑا ہوگا. انہوں نے سوال کیا، حضرت ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، اولیاء اللہ جب دنیا میں بقید حیات ہیں تو ان کا فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے،
لیکن وفات کے بعد جب وہ اپنے مزاروں میں چلے جاتے ہیں برزخی زندگی میں، ان کا تصرف اور فیض ان کی ظاہری زندگی سے کئی حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ مجھے سمجھا اور میں ہاں ایسا ہی ہے۔ ولی جب حیات ہے دنیا میں فیض جاری ہے، لیکن وفات کے بعد ان کے فیض کا سلسلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا مثال آپ یوں سمجھیں، حضرت نے اپنی ہتھیلی پر اپنے قلم کو کھڑا کیا، قلم ہے کھڑا ہے تو تھوڑی جگہ وہ گھیر لیتا ہے، اسی قلم کو آپ لٹا دیں تو کافی جگہ گھیر لیتا۔ تو فرمایا بلا تشبیہ یوں سمجھیں، ولی دنیا میں اس کو قرب خدا ہے لیکن تھوڑا، اور جب وہ آرام فرماتا ہے اپنی قبر میں جا کر تو اس کو قرب خدا زیادہ ملتا ہے، تو ان کا تصرف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ عقلی مثال دے کر حضرت نے ان کو سمجھایا کہ وفات کے بعد اولیاء اللہ اپنے مزاروں میں ان کا تصرف ان کی ظاہری زندگی سے کئی حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ما ثبت بسنہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا، علی متقی نے، کہ عبدالحق بتا امداد الحی اقوی اور امداد المیت اقوی، ولی جب حیات ہوتا ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے یا وفات کے بعد ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے؟ شیخ پوچھ رہا ہے اپنے مرید کامل سے، مرید بھی کون؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور علماء میں سے جن کو ہر رات بلا ناگا دیدار مصطفیٰ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا حضرت امداد المیت اقوی من امداد الحی، یعنی فوت ہونے والے کا تصرف اور ان کی طاقت جو ہے جو زندہ ہے ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ فرمایا آپ کو سچ بولا۔ پیر و مرشد نے اس کی تائید کی کہ واقعی امداد المیت اقوی من امداد الحی، وفات والے کی طاقت میت کی طاقت حی کی طاقت سے جو ہے وہ زیادہ مضبوط۔ تو یہ اولیاء اللہ آج بھی اپنے مزاروں میں ان کا تصرف، ان کے فیض کا سلسلہ ان کی ظاہری زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اب دیکھیں ویسے بھی عام میت کا یہی حکم ہے نا، جب کسی کے قبر پر کوئی بھی جاتا ہے تو قبر والا اسے پہچانتا ہے کہ میرا فلاں دوست آیا۔ قبرستان میں جب آپ جاتے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو آپ پر میرا سلام ہو۔ تو سلام آدمی کس کو کرتا ہے؟ جو سنتا ہے تو اس کو کرتا ہے۔ دیوار کو آپ کو السلام علیکم یا جناب دیوار تم پر میرا سلام ہو، کیا کرتا ہے؟ قبرستان جاؤ تو حکم ہے کہ قبر والوں کو وہاں جا کر سلام کرو، ورنہ سنتے ہیں تبھی تو فرمائے سلام کرو۔ اور یہاں تک حدیث میں آیا ہے اگر کوئی جاننے والا کسی اپنے دوست کی قبر پر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے میرا فلاں دوست آیا۔ بیٹا اپنے باپ کی مزار پر جاتا ہے، باپ کو پتا چلتا ہے میرا بیٹا میری قبر پر آیا ہے۔ والدین کو پتا چلتا ہے۔ ہر میت جو ہے سنتا بھی ہے، سمائی ہوتا تو ثابت ہے، اور جانتا بھی ہے کہ فلاں آیا ہے۔ جب یہ عام میت کا یہ حکم ہے تو اللہ والوں کا کیا حکم ہوگا؟ ان کی سماعت اور ان کی بصارت کا کیا ہے؟ اب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ اولیاء اللہ اپنے دوست، احباب، اولاد دنیا میں جو حیات ہیں ان کی ہر حرکات سے وہ باخبر ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ عام میت کا یہ حکم ہے، اعمال جو ان کے سامنے جو ہے صبح شام یا جمعرات اور پیر کو پیش ہونے والے روایات میں آیا ہے ان کو پتہ بھی چلتا ہے۔
اور یقیناً وہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. اگر بیٹا جو ہے بگڑا ہوا ہے تو والدین جو ہے وہ ان کی ارواح ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیٹے کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اولیاء اللہ کی مزارات پر جب جاتے ہیں تو یقیناً فیض سے کوئی بھی خالی نہیں آتا، اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میرا فلاں مرید یا میرا فلاں چاہنے والا کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو کیا دشواری آئی ہے، سب ان کو پتہ چلتا ہے. وہ بھی اپنے والد گرامی کا ایک مولانا ریاض صاحب نے لکھا، یہ واقعہ ضرور بتائیے. قبلہ والد گرامی رحمہ اللہ کا سن 82 میں وصال ہوا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. سیون شریف جا رہے تھے، راستے میں حضرت کا ایکسیڈنٹ ہوا 82 میں 82 میں. اس کے بعد پھر ہمارے بڑے برادر مفتی غلام محمد، انہوں نے چارج سنبھالا دارالعلوم کا 82 سے لے کر 87 تک. پھر وہ بھی شہید ہوئے فائرنگ میں. قبلہ والد صاحب ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، بھائی جان فائرنگ میں شہید ہوئے 87. غالباً یہ 84 کی بات ہے یا 83 کی بات ہے. مکتبہ عباسی جناح مارکیٹ، وہاں ایک مکتبہ ہے کتابوں کا، وہاں ایک کتاب آئی تھی سنن کبریٰ امام بیہقی. تو میں نے جب وہ کتاب وہاں دیکھی، دارالعلوم کی لائبریری تھی لیکن مجھے پوری طرح علم نہ تھا کہ لائبریری میں کون کون سی کتابیں ہمارے یہاں موجود ہیں، کون کون سی کتابیں موجود نہیں گیا. مکتبہ جناح مارکیٹ، میری عمر بھی چھوٹی، تقریباً 14 سال، زیادہ سے زیادہ 13 سال 14 کے درمیان جب حضرت کا وصال ہوا. تو وہاں جناح مارکیٹ میں مکتبہ عباسی تھا.